کوئی اچھیاں لمیاں جیرا ہوں تن من میرا پرزے پرزے جیوے درزی دیاں لیرا ہوں. سلطان العارفین یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. سلطان العارفین، عارفوں کا سلطان، عارفوں کا بادشاہ، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے کہ کسی گلی کا کوئی دنیا. آج کل پیر بننے کا بڑا شوق ہے نا، ہر گلی میں ایک خلیفہ ہوتا ہے. یہ خلیفہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو 5-7 سندے اکٹھی کی ہوتی ہے. ہر ایریے میں کوئی کوئی خلیفے موجود ہوتی ہیں، تو وہ سندے لے کر کہتے ہیں کہ ہم خلیفے بنے ہوئے ہیں. کوئی پگوڑ باندھ کر کہتا ہے خلیفہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار نے خلیفہ منتخب فرمایا. سلطان العارفین ویسے آوان ہے، اور آوانوں کا سلسلہ جو ہے ویسے ہی حیدر کرار سے ملتا ہے. آوان جو ہوتے ہیں نا، آوان کا سلسلہ ملک جن کو کہا جاتا ہے، ملک سے مراد ویسے بے شمار اور قوموں بھی ملک کہلاتی ہیں، لیکن وہ آوان، وہ ملک جو آوان ملک ہے، ان کا سلسلہ حضور حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے. تو سلطان اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. انہاں لیرہ دی کہتے ہیں تن من میرا پرزے پرزے جی میں درزی دیاں لیرہ ہوں. تو پھر فرماتے ہیں بھئی یہ جو تن میرا پرزے ہو گیا نا، اب انہاں لیرہ دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیرہ ہوں. یعنی فقیری کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پہلی نشانی یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پرزے پرزے ہوتا ہے. وہ پرزے پرزے کا معنی یہ مراد نہیں ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خدا اور رسول کی اس قدر محبت ہوتی ہے، ادھر سرکار کا نام لیا جاتا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. یعنی بالکل وہ درد سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ انسان جو ہے. تو فرمایا کہ انہاں لیرہ دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں. عارفوں کا سلطان ہے اور کہتا کیا ہے کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں رلساں سنگ کرساں میرا میرا ہوں. بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہوں. یعنی یہ عجیب سی بات ہے نا کہ سلطان العارفین، عارفوں کا سلطان، اور فتویٰ کیا دے رہا ہے، اپنی پہچان کیا بتا رہا ہے. فرماتے ہیں میری پہچان یہ ہے، تمہارے لیے میں عارفوں کا سلطان ہوں، شہنشاہ بغداد کی گلی کا بنگتا ہوں، شہنشاہ بغداد کی گلی کا فقیر ہوں. اس لیے کوئی ایسا ولی نہیں گزرا کہ جس نے یہ بات نہ کہی ہو کہ اے غوث اعظم جو کچھ ملا ہے وہ تیرے دروازے سے ملا ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بات حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ بے شمار کچھ ایسے نہیں لوگ ہوتے کہ جو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، باتوں کو نوٹ بھی فرماتے ہیں. تو بے شک بات کو نوٹ کریں، حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا کائنات کو جو فیض ولایت دیا گیا وہ حضرت امام حسن عسکری تک، 11ویں امام جو ہے حضرت امام حسن عسکری تک وہ فیض ولایت پہنچا ہے. حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور 12ویں امام آئیں گے حضرت امام مہدی. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری نے وہ جبہ ولایت جو حضرت علی نے عطا فرمایا تھا، وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبہ اپنی نسل کو ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹو، یہ نسل در نسل یہ جبہ چلتا جائے، اور یہ جبہ ولایت 500 سال کے بعد نسل در نسل چلتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ یہ جبہ ولایت حضور غوث اعظم شیخنا شیخ الاقطاب شیخ الکل عبد القادر نامی جو ہماری اولاد سے پیدا ہوگا، بغداد کے منبر پر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ جبہ اس کو پہنچایا جائے. لہذا 500 سال گزرنے کے بعد وہ جبہ حضرت امام حسن عسکری نے جو دیا تھا نسل در نسل چلتے ہوئے حضور غوث اعظم کو عطا ہوا. اس لیے فرماتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک
جو ولایت کا سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ ہے، اس کے بادشاہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض و وارث ہی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث زمین میں ہوں اور حضور کا نائب بھی زمین میں ہوں۔ اس لیے کہ حضور کی جتنی صورت، حضور کی سیرت، اس کا جس قدر پرچار حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اس لیے تو نہیں نہ کہتے سلطان العارفین کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تکرسا میرا میرا ہوں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو دین اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے، محی الدین، اس لیے کوئی بسترے اٹھانے والے مولانا صاحب ہوں، کوئی دوسری قسم کے مولانا صاحب ہوں، کوئی تیسری قسم کے، کیونکہ اتنی قسموں کے مولانا صاحب ہیں، کسی کی داڑھی اتنی ہے وہ بھی علامہ صاحب ہے، کسی کی داڑھی اتنی ہے وہ بھی علامہ صاحب ہے، کسی کی داڑھی ادھر جا رہی ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ہمیں جو طریقہ بتایا گیا، فرمایا کہ دین کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم بسترے اٹھا کر یا کئی طرح کے مولوی بن کر تبلیغیں کرو گے، پتہ نہیں پہلے لوگوں کو تم دین سے ہٹانے کی کوشش کرو گے یا کتنے بم مار کر لوگوں کو تباہ و برباد کرو گے، لیکن اللہ کے ایک ولی آ جائے گا، اللہ کے ایک بندہ غوث پاک کے ماننے والا ایک آ جائے گا، معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں اللہ اکبر اور نعرہ رسالت لگائے گا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ایک حبشی کو مقرر کیا جائے گا جو آخر میں کعبے کے پتھروں کو بھی توڑ دے گا، یہ اس کی رضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باطل یا بد مذہب وہ اگر زیادہ بڑھ جائے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے، حق اسی کے ساتھ ہے جس میں اولیاء کاملین ہے۔ قرآن نے وعدہ فرما دیا وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، حق ادھر ہی ہے جدھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رب کائنات نے اس نظام کائنات کو چلا کر قیامت پر منتہی فرمانا ہے، اور جس کعبے کے گرد طواف کیا جا رہا ہے، پھیرے لگائے جا رہے ہیں، جس کے حجر اسود کو چوما جا رہا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کی جلد 2 میں حوالہ انڈرلائن آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں ہیں نا کہ جتنی دیکھ رہے ہیں یہ شاعریاں قیامت کی نشانیاں ہیں، فرمایا بڑی نشانی یہ بھی ہوگی ایک حبشی کو مقرر کیا جائے گا، ہتھوڑا لے کر کعبے کے پتھروں کو توڑ پھوڑ دے گا، یا اللہ پھر اس وقت فرمایا میری رضا ہے، میں یہ چاہوں گا ایسے ہوگا۔ اس لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر اگر ایک چیز چھا جاتی ہے اور ایک وقتی طور پر چیز حاوی ہو جاتی ہے، اس کا معنی صداقت ہوتا ہے، حق ادھر ہی ہوتا ہے، صداقت ادھر ہی ہوتی ہے جدھر مصطفیٰ کریم اولیاء کاملین حضور کے نائب اور وارث جس طرف ہوتے ہیں، سچائی اور حقانیت ادھر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدہ، اپنا دین اور اپنی نسبت جو ہے یہ بڑی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں نا شہنشاہ نقشبند ولی، یہ جو سلسلہ نقشبندیہ جو بڑے صغیر میں چلا ہے نا، یہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ یہ سارے بعد کے لوگ ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، آپ سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو رواج ہوا ہے، آپ سید ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند جو ہے آپ سید ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر۔ بھائی نقشبندی سلسلہ دیکھیں نا کتنا پھیلا ہوا، کتنے لوگ نقشبندی سلسلے کی، ان کا جو مرکز ہے، مرکزی نقطہ جس کو کہتے ہیں نا، جس سے سلسلہ نقشبندیہ، چونکہ آپ کا نام ہی حضرت بہاؤالدین نقشبند ہے، اس نقشبند کی وجہ سے نقشبندیہ سلسلے کو کہا جاتا ہے، اس نسبت کی وجہ سے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب عرش و کرسی و قلم۔ بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ آفتاب و مہتاب عرش و کرسی و لوح و قلم، نور قلب از نور اعظم عبد القادر است۔ یہ تو عبد القادر کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔
ہے کوئی بات ماننے والی؟ لیکن سر تسلیم خام اس لیے کہ کہنے والا کون ہے، اور ہم تو صرف سن کر کہتے ہیں، پڑھ کر کہتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے سامنے مشاہدہ کر کے کہتے ہیں، مشاہدہ دیکھ کر جو کہتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است